सब رشتوں میں بندھے ہیں, سب مائیں بہنیں بیٹیاں باپ بیٹے ہیں, ہم سب کو احساس ہے کہ یہ رشتے کتنے بڑے ہوتے ہیں. میں صرف ان کی بات سن کے یہ سوچ رہی ہوں کہ جب آپ کا پیارا کوئی چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے, آپ کی نظروں کے سامنے ہو جاتا ہے, آپ اس کو مٹی کے نیچے دفنا کر آتے ہیں, قبر میں دفنا کے آتے ہیں, رہتی زندگی تک کبھی اس کی یاد انسان کو نہیں بھولتی, جینے نہیں دیتی, اس کی تکلیف انسان کے دل میں رہ جاتی ہے. لیکن اس انسان کا غم مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا غم ہوگا جو روز صبح اٹھ کر اپنے پیاروں کا انتظار شروع کر دیتے ہیں اور رات کو سوتے تک دروازہ دیکھتے رہتے ہیں, آنکھیں راستہ تکتی رہتی ہیں. اور ذرا اپنے اوپر اس کو طاری کر کے سوچیں کہ کسی بچے کو یہ نہ پتا ہو, یہ میں ابھی یہ بینر دیکھ رہی ہوں, ایک یہاں پر تھا وہ جو کہا ہے کہ میرے پوتے, آپ نے اٹھایا ہوا تھا, میرے پوتے اسکول میں ہیں, کیا بتائیں کہ وہ یتیم ہیں یا ان کے بابا زندہ ہیں. مطلب جن بچوں کو یہ پتا نہ ہو کہ ہم یتیم ہیں یا ہمارا والد حیات ہے, جس ماں کو یہ پتا نہ ہو کہ میرا جو بیٹا ہے وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے, کسی بیوی کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ بیوہ ہے یا اس کا شوہر حیات ہے, کسی بیٹی کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کے والد زندہ ہیں یا نہیں زندہ. یہ ہم بات کرنے میں تو کر سکتے ہیں, لیکن ان کے کیا احساسات ہیں, ان کے دلوں پر کیا قیامت روز گزرتی ہے. اور کئی سالوں سے, یہاں 2008 سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ان کی جو ان کے والد ہیں وہ 2009 سے لاپتہ ہیں. آپ سوچیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ لوگ روز اسی کرب سے گزرتے ہیں. یہ عزت والے لوگ ہیں, اپنے گھروں میں عزت سے رہنے والے لوگ ہیں, اور یہ اسلام آباد کی گلیوں میں, اسلام آباد کی سڑکوں پہ اس سردی کے موسم میں راتوں کو کھلے آسمان کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی ان کے, میں سمجھتی ہوں, مجھے اس چیز کا احساس ہے, ادراک ہے کہ پہلے انسان کی باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تب انسان کی پرائیورٹیز بھی بدل جاتی ہیں, تب انسان کی مجبوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں. لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجبوریاں جو ہیں انسان کی وہ اس کے فرض سے بڑی ہوتی ہیں؟ فرض جو ہے, چاہے آپ سلیکٹڈ ہیں, آپ کو جس طرح بھی بٹھایا گیا اقتدار میں, لیکن آپ کا فرض ہے, ریاست کا فرض ہے, ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, ملک ماں کی طرح ہوتا ہے. آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے یا آپ ان کے پیاروں کو بازیاب نہیں کر سکتے, آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جن کے لوگ اس وقت ٹارچر سیلز میں ہیں, آپ ان کو بتا دیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں. آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں, ایجنسیز کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. میں ملک کی ایجنسیز سے بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی اولادیں ہیں, آپ کے والدین ہیں, خدا کے واسطے آپ ان کو صرف یہ بتا دیں کہ ان کے پیارے مر گئے یا زندہ ہیں. وہ کچھ نہیں کریں گے, چپ کریں گے, رو دھو کے چپ ہو جائیں گے, لیکن ان کا روز کا جو ایک وہ قیامت ان کے دل پہ گزرتی ہے, وہ تو اس کو تو قرار آئے گا. اور میں عمران خان صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے, صرف 5 منٹ کا شاید راستہ نہ ہو. اور یہ بچیاں کہہ رہی ہیں, مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ 1 ہفتے سے یہاں آ کر بیٹھی ہیں. آپ نے ایجنسیز کو جواب نہیں دینا, آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. یہ 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہیں. آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ ان کے سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں, یا آپ کو صرف کہنے کے لیے یہی باتیں ملی ہیں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. یہ لاشیں نہیں ہیں, یہ زندہ لاشیں ہیں, لیکن جیتے جاگتے لوگ ہیں. آئیں ان کی بات سنیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میرا خیال ہے کہ وہ اسی بات سے ان کو تسلی ہو جائے گی کہ کم از کم کسی نے آ کے ان کی فریاد کو سنا ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نہ آپ خود یہ اس قسم کے بیانات جاری کیا کریں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا, نہ آپ اپنے وزراء کو منع کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجبور لوگ جب سڑکوں پہ آتے ہیں, ڈی چوک میں آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں, آپ کا دل ہے, آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا, آپ کا دل کانپتا نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ آؤٹ ڈیٹڈ یا ایکسپائرڈ شیلز پڑے ہوئے تھے آنسو گیس کے, ہم تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے تھے.
तौबा अस्तगफार में, मतलब ये इंसान की बातें आपकी कब्र तक आपका पीछा करेंगी। और फिर आप ये कहते हैं, आज मैं किसी वफाकी वजीर का, जिनका मैं नाम भी लेना नहीं चाहती, वो आज ये बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में ऐसे हो रहा है और पंजाब तो ये करता है। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, जो मजलूम होता है उसका कोई सूबा नहीं होता। सिंधी, पंजाबी, KPK का भी कोई हो या बलूचिस्तान का कोई हो, मजलूम होता है, उसका कोई सूबा नहीं होता। खुदा के लिए ये लोगों के ज़ख्म पे नमक ना छिड़कें। तो कम से कम आप अपने वज़रा को मना करें कि वो इनके ज़ख्मों पे नमक ना छिड़कें, और आप आएँ इनके सर पे हाथ रखें। मैं आर्मी चीफ से भी ये कहना चाहती हूँ, और मैं DGISI से भी ये कहना चाहती हूँ कि ये आप ही के मुल्क के लोग हैं, आप ही की बेटियाँ हैं, आप ही की माएँ हैं। आएँ इनके साथ बात करें, इनका जो मसला हल हो सकता है उसको हल करें। जो इनके लोग ज़िंदा हैं उनको कोर्ट्स में प्रोड्यूस करें, और जो ज़िंदा नहीं है कम से कम उनको इतला दे दें कि वो लोग ज़िंदा नहीं हैं। और रोज़े महशर को याद रखें, अल्लाह ताला का खौफ रखें। हुक्मरान की पूछ बहुत बड़ी है। हुक्मरान तो आप हज़रत उमर फ़ारूक की मिसालें देते हैं ना, तो उनका दौरे हुकूमत याद रखें और फिर अपनी तरफ एक नज़र दौड़ाएं और शर्म करें। मैम ये बताइएगा कि मिसिंग पर्सन जो कमीशन था उसको आप कैसे देखती हैं? जुडिशरी का इसमें क्या रोल है, और क्या इस मामले में कोई लीगल कोई इनको असिस्टेंस? अभी आपके सामने इन्होंने ये बात की कि जब कमीशन बना, कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं आपने उनको माना ही नहीं, तो आप जितने चाहे कमीशंस बना दें। ये कमीशंस जो है ना, ये आई वॉश होते हैं भाई। इनका ये होता है टाइम बाय करने का तरीका। इनका हल हो सकता है, मैंने तो ये कहा ही नहीं है। अगर उन्होंने कोई कसूर किया है तो आप उनको सजा दें, आप उनको बताएं उनके घर वालों को कि आपके जो फैमिली मेंबर है उसने ये कसूर किया है। लेकिन अगर कोई दुनिया से चला गया उनको इतला तो करें, ये उनका बेसिक हक है, ये ह्यूमन राइट्स हैं। आपको ये पता हो कि आपका प्यारा है भी नहीं, है भी या चला गया दुनिया से। तो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत आपका था, अभी ये बता रहे थे 2015 में, 2016 में, उससे पहले 2009 का भी आपने खुद जिक्र किया कि लापता अफराद हुए। उस वक्त हुकूमत ने क्यों इक़दाम नहीं उठाया? एक चीज़, उस वक्त इमरान खान इज़हार यकजहती के लिए आते थे, तो इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। क्या सिर्फ इज़हार यकजहती से इनका ये मुस्तकिल मसला हल होगा या नहीं होगा? इसका हल क्या है ये बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त सवाए इजहार यकजहती के और कुछ नहीं कर सकती, और मैं सिर्फ इनकी बात सुन सकती हूँ, उनको ये एहसास दिला सकती हूँ कि ये बलूचिस्तान से हैं, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। बलूचिस्तान से अगर ये हैं तो ये मुल्क की बेटियाँ हैं, मुल्क की माएँ हैं। और पंजाब से के जो लोग हैं या बाकी सूबों के जो लोग हैं वो इनके साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान जो है वो ज़ख्मी सूबा है, उसके शिकायत जो हैं वो ठीक भी हैं, लेकिन जब आपका कोई सूबा नाराज़ होता है, उसकी तकलीफ़ें होती हैं, उसकी जेन्युइन शिकायतें होती हैं, तो आप उनको धक्का देकर परे नहीं करते, आप उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर इक़्तिदार के बाद, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी जमात की भी बात कर रही हूँ, अगर इक़्तिदार के बाद आप इतने मजबूर हो गए हैं कि आप अपने बेसिक फ़र्ज़ को भूल गए हैं, आप बेहिस हो जाते हैं, आप अपनी जो फ़र्ज़ है आप उसे अदा नहीं कर सकते, तो ऐसे इक़्तिदार से इक़्तिदार में ना होना अच्छा है। कुछ कम हो सके, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जब यहाँ चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे तो आमना मसूद जंजुआ जो है इनको यहाँ पे लेडीज़ पुलिस ने घसीटा और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मियाँ साहब की इंटरवेंशन पे रात को खारिज हो गया था। आपसे सिर्फ ये पूछना है कि अगर अल्लाह ताला आपको दोबारा मौका देता है, इस मुल्क के इक़्तिदार की गद्दी पे बिठाता है, तो आपकी क्या पॉलिसी होगी कि इन लोगों के मसाइल का कोई हल निकल सके? वो पॉलिसी मैंने अभी आपको बता दी है कि अव्वल तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सलूक अपने ही लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपका कुछ सिक्योरिटी की मजबूरी है, अगर आप को लगता है कि किसी ने कोई जुर्म किया है, कोई उसमें मुलविस है, तो उसका एक तरीका कार है। उसका ये तरीका नहीं है कि आप रात को उसको घर से उठा के ले जाएं और 10 साल तक आप उसके घर वालों को ये ना बताएं कि आपका प्यारा है किधर। कम से कम देखिए, कम से कम जो भी उनका, जहाँ भी जो भी स्टेटस है उनका,
وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں یا ٹارچر سیلز میں ہیں یا کہیں بھی ہیں، کم از کم ان کے گھر والوں کو بتا دیں تاکہ ان کو چین آ جائے. اور پھر دوسری بات یہ کہ عدالتیں ہیں اس ملک میں. اگر آپ شو آف ہینڈز کا اور اوپن بیلٹ کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں تو عدالتیں کھلی ہیں، ان کے مقدمات عدالت میں چلائیں، لوگوں کو پتہ چلے. اب آپ کو سینٹ کے الیکشن جب آپ نے چوری کیا اس وقت آپ کو شو آف ہینڈز یاد نہیں آیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار جائیں گے یا آپ کے لوگ چلے جائیں گے تو آپ ان کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لے گئے، تو ان کا مقدمہ بھی لے جائیں عدالتوں میں. عدالتیں بنی ہوئی ہیں، دہشت گردی کے لیے بھی بنی ہوئی ہیں، ہر چیز کے لیے بنی ہوئی ہیں، اسپیشل کورٹس بنے ہوئے ہیں. آپ لے کر جائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی قصوروار ہیں یا آپ سے غلطی ہوئی ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے، مجھے خود بلوچستان سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یا زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور غلطی ہو گئی ہے، اور وہ یا تو بیچارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے. ان کو بتا دو بھائی، بس میں اتنا چاہتی ہوں. ایک دہائی سے یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو راستہ آج آپ حکومت کو دکھا رہی ہیں، یہ آپ کے وقت بھی یہ آپشنز کھلے ہوئے تھے، تو آپ کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز تھی؟ میں ان معاملات کو نہیں جانتی. میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے دور سے دیکھا ہے، مجبوریاں ہیں، ہوتی ہیں، لیکن فرض سے بڑی مجبوری نہیں ہوتی. میں نے جو بات ابھی کی میں دوبارہ کروں گی کہ اگر کوئی مجبوری ہے، اگر اس میں کوئی چیز بھی آڑے آتی ہے تو ان کو اطلاع کریں، ان سے بات کریں. اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو 5 منٹ کا راستہ ہے، آئیں اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. نہیں آ سکتے اپنے کسی وزیر کو بھیجیں، نہیں بھیج سکتے تو کم از کم ان ہیومن سٹیٹمنٹس ایشو نہ کریں جن سے لوگوں کے دل جو ہے وہ چھلنی ہو جائے. حکمران ہر چیز نہیں کر سکتے، مجھے اندازہ ہے، لیکن کم از کم سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. کیا ہو سکی؟ نہیں، ابھی انہوں نے بتایا، ابھی انہوں نے آپ کے سامنے بتایا کہ آمنہ صاحبہ کے اوپر، جنجوعہ صاحبہ کے اوپر پرچہ کٹا، ان کو گھسیٹا گیا اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے فوراً اس کو واپس کیا. یہ تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیں، حکومت کا بیسک فرض جو ہے نا، بیسک فرض وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے. اب میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن جہاں لوگ بیسک اپنی جو نیڈز ہیں، کھانا پینا، ادویات، علاج، جب اس کی دہائیاں دے رہے ہوں اور یہاں آ کر ہر طبقہ، کیا وہ مسنگ پرسنز ہیں یا وہ سرکاری ملازمین ہیں یا وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں، کچھ بھی ہیں، ہر کوئی آج سراپا احتجاج ہے اور ظاہر ہے لوگوں کی زندگیاں عذاب ہو گئی ہیں. تو یہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا الفاظ ادا کروں کہ ہر بندہ آج سڑکوں پہ ہے، لیکن آپ کے اندر اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ ان کی بات سنیں. آپ الٹا ان کو مارتے ہیں، ان کے اوپر شیلنگ کرتے ہیں، لاٹھی چارج کرتے ہیں، ان کو دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں.